बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए। अल्लाह पाक हमें रिज़्क़ हराम से बचाए। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बना दे। दोस्तों, इस मुल्क में इंसाफ लेना जितना मुश्किल बना हुआ है, इसके लिए बड़े हौसले की ज़रूरत है। इसलिए अगर तो आप अपना हक लेना चाहते हैं तो हमें फिर सब्र भी करना होगा और हिम्मत से काम भी लेना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आने वाहद में सारे मामलात हल हो जाएं। इसलिए अगर हम हिम्मत हार के घर बैठ जाएंगे तो फिर तो जालिमों को खुला मौका मिल जाएगा। आज का हमारा जो हमने डिस्कशन करनी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक नए फैसले की। ये फैसला जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीर किया है 26/10/2021 को। इसमें जो इसका टाइटल है वो है हयात बीबी वगैरह बनाम आलम से वगैरह। ये सिविल अपील नंबर 438/2021 है और ये बड़ा एक लैंडमार्क फैसला है, बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है इस हवाले से कि इसमें विरासती हकूक़ को हथियाने के लिए जो मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं उसका पर्दाचार किया गया है। States that the London courts below have misread the oral evidence, particularly the statements of DW5 and DW6, who claimed to be the marginal witness of the disputed document, as the said witnesses were minors at the time of the alleged execution of the document, and this is clear from their own statement in which they have given their age when considered in the light of the date of the document 12/5/1971. It is also submitted that the documents referred to above is neither a registered document or a part of any nikahnaama, nor has it been effect to any official record such as that property tax or revenue. Further, the possession of the property was also not delivered as per the said document. Resultantly, for all intents and purpose of the property in question remained to be the estate of Habib Khan, and thus the properties being his legal heirs were entitled to have their respective shares in the property through partition. All these aspects have not been taken into consideration by the courts below. Issue notices to the respondents. तो दोस्तों, हम देखते हैं कि ये मैटर जो है, इस मैटर में, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस को सुनने की इजाज़त देने के हवाले से जो बात की है कि जो निचली अदालतें हैं ने ज़बानी शहादत ख़ास तौर पर DW5 और DW6 की गवाही को दुरुस्त तौर पर नहीं समझा। ये गवाहान जब उन्होंने बयान दिया उस वक़्त माइनर थे, नाबालग थे, और ये जो डॉक्यूमेंट पेश किए गए हैं ये ना रजिस्टर्ड हैं और ना ही किसी निकाहनामे का हिस्सा हैं, और ना ही डॉक्यूमेंट को प्रॉपर्टी टैक्स या रेवेन्यू रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया है। मज़ीद ये कि इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक जायदाद का कब्ज़ा भी ना दिया गया है। बस तमाम हक़ाइक़ की रोशनी में जायदाद जिस पे दावा किया गया है अभी तक मरहूम हबीब खान की मलकियत है। बस हबीब खान के कानूनी वारसान बज़रिया तकसीम अपना हिस्सा लेने के हकदार हैं। ये तमाम पहलू निचली अदालतों ने पेश नज़र नहीं रखे। अब हम इस केस की कुछ तफसीलात जानते हैं कि
یہ اپیل ایک مقدمہ سے متعلق ہے جو کہ حبیب خان کی پراپرٹی سے متعلق ہے۔ حبیب خان 1986 میں فوت ہو گیا۔ حبیب خان نے 3 شادیاں کی اور اس کی 8 بیٹیاں تھیں۔ حبیب خان کی تیسری بیوی کی جب حبیب خان سے شادی ہوئی تو اپنے پہلے خاوند سے بھی 2 بیٹیاں اپنے ساتھ لے کر آئی۔ حبیب خان کی کچھ بیٹیوں نے دعویٰ دائر کیا کہ انہیں ان کے والد کی پراپرٹی میں سے حصہ دیا جائے، یعنی کہ یہ حبیب خان کی بیٹیوں کا سٹانس تھا۔ اچھا، انہوں نے جو دعویٰ کیا وہ دعویٰ سول کورٹ نے، ٹرائل کورٹ نے خارج کر دیا ہے۔ اس فیصلے کے خلاف انہوں نے اپیل ڈسٹرکٹ کورٹ میں کی، وہ بھی خارج ہو گئی۔ حتیٰ کہ ہائی کورٹ میں انہوں نے سول نگرانی کی، وہ بھی خارج ہو گئی۔ اب آپ دیکھتے جائیے گا سٹیجز، سول کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹ اور ہائی کورٹ نے ان کا سٹانس ماننے سے انکار کر دیا۔ اب کئی سال لگے ہوں گے اس کیس کو سپریم کورٹ تک لے جانے کے لیے، اور سپریم کورٹ کے پاس بھی یہ کیس جو ہے وہ تقریباً 2-2.5 سال تو رہا ہی ہے۔ درخواست گزاران کے وکیل کا کہنا تھا کہ ان کے والد کی بیوہ، یعنی کہ درخواست گزاران کے وکیل نے جو کہا کہ درخواست گزاران کے والد کی بیوہ اور ان کی سوتیلی ماں اور اس کے پہلے خاوند سے 2 بیٹیوں نے ان کا حق وراثت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ حبیب خان کی بیوہ جو ہے اس نے جو ہے اس کے پچھلے خاوند سے بچے جو ہیں وہ قابض ہیں۔ در حقیقت حبیب خان کی بیوہ جو ہے، جو ان کی سٹیپ مدر ہے درخواست گزاران کی، وہ تو حقدار ہے وراثت میں، لیکن اس کی بیٹیاں جو پہلے خاوند سے ہیں وہ حقدار نہیں ہیں۔ اب یہاں پر جو مخالف وکیل صاحب تھے انہوں نے کہا کہ حق مہر کا ایک معاہدہ اور ایک راضی نامہ جو ہے وہ انہوں نے پیش کیا، کہا کہ ان بیٹیوں کا اب اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جو انہوں نے حق مہر نامہ پیش کیا اور اس میں کہا کہ یہ حق مہر نامہ ہے، اب اس کو مخالف وکیل نے چیلنج کیا کہ یہ خود ساختہ ڈاکومنٹ ہے۔ اس مہر نامہ کی تصدیق کرنے والے جو 2 گواہان ہیں وہ اس وقت مائنر تھے، ایک کی 7 سال عمر تھی، ایک کی 16 سال عمر تھی، اور اس مہر نامے میں انہوں نے بنا لیا ہوگا نا جعلی حق مہر کے لیے، اس مہر نامے پر کبھی بھی عمل درآمد نہ ہوا۔ جہاں تک بات راضی نامے کی ہے تو راضی نامہ 33 سال قبل کا یہ ڈاکومنٹ پیش کر رہے ہیں اور اس میں مہر نامے کا ذکر بھی نہیں ہے، حالانکہ مہر نامہ تو پہلے کا انہوں نے شو کیا ہے۔ راضی نامے پر جرگہ کے 30 افراد کے دستخط تھے، جبکہ ان 30 میں سے صرف ایک کو بطور گواہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس کی بھی بیان اور اس کے حلف نامے میں جو بیان حلفی دیا گیا اور اس نے جو اورل سٹیٹمنٹ دی اس میں بھی فرق نکلا۔ یہ صورتحال ہے جناب کہ بچیوں کا حصہ تھیانے کے لیے یہ سٹانس لیا گیا کہ جناب یہ تو ساری پراپرٹی جو ہے یہ تو ہمیں ایک مہر نامے کی شکل میں مل چکی ہے، اور مہر نامہ اور ایک آپس میں کمپرومائز ہو گیا تھا۔ کمپرومائز یہ کیا ہوا تھا، اس میں جرگے کے 30 افراد کے دستخط ہیں، یہ بھی خود ساختہ ہے۔ حبیب خان کے کسی ایک وارث کے دستخط بھی راضی نامے پر نہیں تھے۔ کمپرومائز ڈیٹ دستبرداری کروائی ہوگی نا انہوں نے کہ اب ہمارا اس پراپرٹی سے کوئی تعلق نہیں، حالانکہ اس کے کسی ایک وارث کے بھی جو بیٹیاں تھیں کسی کے دستخط نہیں، اور پھر یہ کہا جا رہا کہ یہ راضی نامہ، یہ کیسا راضی نامہ کہ جن فریقین کو محروم کیا جا رہا تھا
ان کے دستخط ہی نہیں تھے۔ کسی جرگہ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جو شریعت نے وراثتی حق دیا ہے اسے تبدیل کرے، اور کوئی جرگہ کسی کا وراثتی حق کا تعین نہیں کر سکتا۔ اب جو سٹیپ مدر کی طرف سے وکیل تھا اس نے کہا تھا جی 3 فیصلے سول کورٹ میں، ڈسٹرکٹ کورٹ میں، ہائی کورٹ میں ان بچیوں کے خلاف ہو چکے ہیں، تو یہ ایک بالکل ایکسیپشنل کیس ہوگا کہ سپریم کورٹ اس میں انٹرفیرنس کرے۔ اب یہاں پر ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ مخالف وکیل جو تھا سٹیپ مدر کا، اس کا کہنا تھا کہ کیس 21 جنوری 2013 کو فائل کیا اور یہ کیس زائد المیعاد ہے، ٹائم بارڈ ہے، یعنی کہ اب یہ کیس فائل نہیں کیا جا سکتا، اس کی مدت گزر چکی ہے۔ اس کے لیے اس نے آئین کے آرٹیکل 120 اور لمیٹیشن ایکٹ 1908 کے فرسٹ شیڈیول کا حوالہ دیا، جس میں یہ کہا گیا کہ 6 سال کے اندر دعویٰ دائر کرنا ضروری ہے۔ اب جو سٹیپ مدر کا وکیل تھا اس نے کہا کہ یہ راضی نامہ فیملی سیٹلمنٹ تھی، اس لیے حبیب خان کی بیٹیاں اس کو چیلنج نہیں کر سکتی، وہ خود بھی اس جو ہے پراپرٹی سے اپنے مفادات پہلے ہی حاصل کر چکی ہیں۔ دیکھیں کتنا ظلم ہے کہ آپ جو ہے وہ کر رہے ہیں کسی کو محروم اس کے حق وراثت سے، اور کیا کیا بہانے بنا رہے ہیں۔ اب یہاں پر پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حبیب خان نے 3 شادیاں کی، تیسری جو بیوی تھی وہ اپنے پہلے شوہر کی 2 بیٹیاں بھی ساتھ لے کر آ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پہلی بیوی میں سے 8 بیٹیاں تھیں۔ حبیب خان جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ فوت ہونے کے بعد جب بچیوں نے اپنا حصہ مانگا تو سٹیپ مدر نے نہیں دیا، اور سٹیپ مدر کی جو پہلی خاوند سے 2 بیٹیاں تھیں وہ بھی پراپرٹی پہ قابض تھیں۔ جب حصہ مانگا گیا عدالت میں انہوں نے 2 ڈاکومنٹ پیش کیے۔ ایک ڈاکومنٹ مہر نامے کا تھا کہ یہ ہمیں حق مہر میں دے دی گئی ہے پراپرٹی، اور ایک ڈاکومنٹ جو تھا وہ کمپرومائز ڈیڈ تھی، راضی نامہ تھا کہ یہ ہمارے یہ جو بچیاں یہ پراپرٹی ساری کی ساری جو ہے نا یہ ہمیں مل چکی ہے کمپرومائز فیملی سیٹلمنٹ کے ذریعے۔ اس پہ کسی بھی وارث لڑکی کے دستخط نہیں تھے، بیٹی کے دستخط نہیں تھے، اور جو مہر نامہ تھا اس کا ذکر بھی کمپرومائز ڈیڈ میں نہیں تھا۔ اور یہ جو کمپرومائز ڈیڈ پیش کی گئی ایک جرگے کی تھی جس کے میں 30 افراد کے دستخط تھے، اور 30 میں سے صرف ایک بندے کو بطور گواہ پیش کیا گیا، اور بطور گواہ پیش کر کے اس نے جو بیان اورل دیا اور جو حلف نامہ داخل کرایا ان میں بھی تضاد تھا۔ یہ صورتحال جناب بنی۔ اب عدالت نے دونوں فریقین کو سنا، اور وہ جو مہر نامہ انہوں نے کہا یہ مہر میں پراپرٹی ہمیں حبیب خان نے دی تھی، اس خاتون کا کہنا تھا، تو مہر نامے میں جو گواہان پیش کیے گئے ان میں سے 2 گواہان مائنر تھے جب معاہدہ کیا گیا، ایک کی 7 سال عمر تھی، ایک 16 سال عمر تھی، تو یہ دونوں تو خود نابالغ تھے، یہ تو کسی کی کوئی ٹیسٹیفائی کر ہی نہیں سکتے تھے، تصدیق کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اب عدالت کا سٹانس سنتے ہیں۔ عدالت نے دونوں فریقین کو سنا۔ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو تمام شرعی وارثان کو حصہ ملتا ہے، اور اگر کسی ایک شرعی وارث کے پاس بھی پراپرٹی کا قبضہ ہو تو پھر بھی تمام شرعی وارثان کا حصہ قبضہ تصور کیا جاتا ہے۔ اب مثلا دیکھیں 8 بہنیں ہیں اور ایک ان کی ماں ہے سٹیپ مدر۔ اب سٹیپ مدر کے پاس قبضہ تھا، ان کے پاس قبضہ نہیں تھا،
تو کہا جی میرے پاس قبضہ ہے. بھی قبضہ تمہارے پاس ہے تو ایک کے پاس بھی قبضہ, سب کا قبضہ تصور کیا جاتا ہے. دوسری بات جو سپریم کورٹ نے اٹھائی کہ اگر کوئی کسی شرعی وارث کو اس کے حصے سے محروم کرتا ہے تو پھر وہ ثابت کرے کہ اس نے ایسا کیوں کیا. اب جو سٹیپ مدر ہے اس کا کہنا تھا کہ اس کے خاوند نے اسے تمام پراپرٹی حق مہر میں دے دی, مہر نامہ اس نے جو پیش کیا تھا, اور اس کی جو دو سٹیپ, ان کی سٹیپ بہنیں تھیں درخواست گزاران کی, اور سٹیپ بیٹیاں جو تھی حبیب خان کی, ان کا کہنا تھا کہ اس بابت مئی 1971 کو مہر نامہ لکھا گیا, لیکن ان کو یہ ثابت کرنا چاہیے تھا کہ مہر نامہ حبیب خان نے تیار خود کروایا تھا, ایسا جو کہ جھوٹ تھا. دو گواہ جن کو پیش کیا گیا وہ اس وقت نابالغ تھے. اس سے یہ ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے, شک پیدا ہوتا ہے کہ یہ مہر نامہ صرف شرعی وارثان کو محروم کرنے کے لیے وراثت سے بنایا گیا, اور یہ دعویٰ دائر کرنے کے بعد بنایا گیا, یعنی کہ جب کیس دائر ہوا اس سے بعد کے بعد. راضی نامہ جو عہد نامہ کے بعد بنایا گیا اس میں مہر نامے کا ذکر نہیں ہے. یعنی راضی نامہ اگر بنایا گیا ہے مہر نامے کے بعد تو اس میں مہر نامے کا ذکر ہی نہیں ہے, جی پراپرٹی جو ہے وہ مہر میں دے دی میں نے. یہ ساری راضی نامہ اور مہر نامے کو درست ثابت کرنا یہ جو سٹیپ ماں تھی اور اس کی جو بیٹیاں تھیں ان کی ذمہ داری تھی, جو کہ انہوں نے پوری نہیں کی. اب اس میں مہر نامے کے حوالے سے جرگے کے 20 افراد میں سے صرف ایک شخص کو عدالت میں بیان ہوا, اس کے بیان حلفی اور اس کے بیان میں تضاد ہے, یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے. راضی نامہ میں کسی شرعی وارث کے دستخط بھی نہیں تھے. اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ جرگے کے فیصلے راضی نامے کی جو ہے وہ فیصلہ جرگے نے کر دیا کہ ہمارا راضی نامہ ہو گیا, راضی نامے کی بابت جرگے نے کوئی فیصلہ کر دیا ہے, پھر بھی جرگے کا فیصلہ قرآن میں بیان کردہ احکامات کے متبادل نہیں ہے. اب اصل بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نچلی عدالتیں نا سول کورٹ, یہ بیڑا غرق کیس کا کر دیتی ہے. ٹریننگ ان کو ہے نہیں, نمبر ایک. دوسری یہ ہے کہ یہ فیصلہ محنت نہیں کرتے, فیصلہ جان بوجھ کر جان چھڑانے کے لیے کر دیتے ہیں کہ ہماری جان چھوٹے. اسٹینو خود ہی فیصلہ لکھ دیتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو سول کورٹس میں اگر فیصلے اوپر جا کر ٹھیک ہو جاتے تو سول ججز کو سزا دینی چاہیے اس میں کہ تم نے اتنے سال کسی سائل کے پیسے اور سال ضائع کیے ہیں. اب سپریم کورٹ آف پاکستان لکھ رہی ہے جناب سول جج صاحب اس فیکٹ سے متاثر ہوئے کہ دعویٰ زائد المیعاد ہے, یعنی کہ یہ دیر سے کیا گیا ہے. اس بات کو محسوس کیے بغیر کہ اسلامی قانون میں شرعی وارثان اپنے مورث اعلیٰ کے فوت ہونے کے بعد فوراً حقدار بن جاتے ہیں. حبیب خان کے شرعی وارثان اپنے حق کے لیے دعویٰ جو کیا تھا ان کو ملنا چاہیے تھا. بعض اوقات تو ایک نسل مر جاتی ہے تب دعویٰ جاد کیے جاتے ہیں, یعنی لیٹ کیے جاتے ہیں, پہلی نسل کرتی نہیں ہے. حبیب خان کی بیٹیوں کا دعویٰ درست ہے, اس لیے فیکچولی اور لیگلی یہ کہنا کہ دعویٰ ٹائم بارڈ ہے یہ غلط ہے. بڑی خوبصورت بات جج صاحب نے کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے. سول جج نے مہر نامہ کو اصل مان کر مزید غلطی کی اور یہ کیا کہ کوئی راضی نامہ کسی کو بھی اور یہ کہ کیا کوئی راضی نامہ کسی کو بھی اس کی وراثتی حق سے کیا محروم کیا کر سکتا ہے. ناٹ ایٹ آل. سول جج صاحب نے وہ حق مہر نامہ منظور کر لیا, حالانکہ ایسی بات نہیں تھی. کوئی بھی راضی نامہ, کوئی بھی ایسی چیز جس سے کسی کا وراثتی حق ختم ہوتا ہو وہ ڈاکومنٹ نل اینڈ وائڈ ہوتا ہے.
आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि किसी मकाम पर कोई भी डॉक्यूमेंट साबित नहीं हो सका। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में कहा कि यही गलतियाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने की, जो सिविल कोर्ट ने की, और यही गलती निगरानी में हाई कोर्ट ने भी की और इसे दुरुस्त नहीं किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये तीनों फैसले ख़त्म कर दिए और जो बेटियां हकीकी वारिस थी उनको हकदार करार दे दिया गया। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको जो ये लेटेस्ट जजमेंट बताई है, कोई मुआयदा किसी को हक़ वरासत से महरूम नहीं कर सकता। तो ये लिख के दे दिया है, इन्होंने कंप्रोमाइज़ हो गया कि ठीक है ये अब जायदाद इनके पास रहेगी। नो, ऐसे राजीनामे की कोई वैल्यू नहीं है। फिर जैली डॉक्यूमेंट्स बनाकर अदालत में पेश करना, अदालत को गुमराह करना। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये ऑर्डर जारी करने चाहिए कि जब ये साबित हो जाएगा कि ये जैली डॉक्यूमेंट या फ्रॉड किया गया है, महरूम करने के लिए हिबा या तमलीक गलत करवाई गई है, तो उनको बाकायदा सज़ा दी जाए। जो सज़ा एंटी वुमन प्रैक्टिस एक्ट में रखी गई है, जिसमें 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल कैद है, लोग फिर ये काम करना बंद हो जाएंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जब ने अब ये फैसला किया कि उनकी उसकी बेटियों को उनका वरासती हक मिले, साथ जिन लोगों ने ये काम गलत किया उनको महरूम करने के लिए अदालतों के धक्के खिलाए, उनको वो सज़ा भी दी जाए। इससे लोग डरेंगे और किसी बेटी बहन का हक नहीं मारेंगे। दोस्तों, मेरी एक टूटी दोस्तों आपकी खिदमत में हमने बड़ी तफसील के साथ इस केस लॉ में ये बताया कि कोई भी हिबा या कोई भी मुआयदा किसी को हक़ वरासत से महरूम नहीं कर सकता। इसलिए मेरी आखिर में एक गुजारिश ये भी है, देखें इस केस में हमने जो देखा कि सिविल कोर्ट में भी बेटियों का दावा खारिज हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हो गया और हाई कोर्ट में भी सिविल रिवीजन में खारिज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने आके इसको सीधा किया। तो इसलिए अगर तो बेटियां बहनें अपना हिस्सा लेना चाहती हैं तो अपना हौसला बढ़ा करें। सिविल कोर्ट ही सिर्फ जो है वहाँ अगर वो फैसला गलत कर देते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो जाता तो उससे डिसहार्ट नहीं होना। ये आपको मैं जो एग्जांपल दी है इसमें देखें, 3 अदालतों ने उनके ख़िलाफ़ किया, चौथी अदालत ने ठीक कर दिया। और एक तो अल्लाह की भी तो अदालत है ना जो इन सब अदालतों से पड़ी है। हमारा यहाँ पे वतीरा बना हुआ है कि सिविल जजेस जो ट्रायल कोर्ट में ट्रायल करते हैं वो अपनी जान छुड़ाने के लिए जो है ना वो उसको जो है ना वो नई मेहनत करते हैं। तो ये सूरत हाल जो है बहुत गंभीर है और इस हवाले से हमने हमेशा आवाज़ उठाई है कि सिविल जजेस की ट्रेनिंग की जाए बेहतर अंदाज में। जुडिशल एकेडमी में इनहेरिटेंस के मामलात के हवाले से स्पेशल कोर्सेज सिविल जजेस को और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजों को करवाए जाएं ताकि वो इसको सही इसकी रूह के मुताबिक समझ सकें। अब ये फ़ैसला जो टाइम पीरियड गुज़रा, सिविल कोर्ट से खारिज हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से खारिज हुआ, हाई कोर्ट से खारिज हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों निचली अदालतों ने इस केस की रूह को नहीं समझा। इंशाअल्लाह ताला हमारी ये जद्दोजहद जारी है। मैं फिर आपको कहता हूँ कि अगर आप अपना हक़ लेना चाहते हैं तो फिर अगर आपके ज़िम्मे किसी की हक़ है तो वो अदा करें। हम जब अपने फ़राइज़ अदा करेंगे तो दूसरों को खुद ब खुद हकूक़ मिल जाएंगे। जो भी बेटी बहन अपना हिस्सा लेना चाहती है वो अदालत से रजू करे, लेकिन हौसले के साथ। असल केस आपका बनना होता है ट्रायल कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, वो सही बन जाए। बेशक वो आपके ख़िलाफ़ ही जज कर देते हैं क्योंकि जजों की ट्रेनिंग नहीं है। बार बार मैं कहता हूँ कि जजों को ट्रेन किया जाए, वो अपनी जान छुड़ाते हैं। और ये जो फ़ैसला मैंने अभी आपकी खिदमत में पेश किया इसमें ये वाज़े हो गया है। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह पाक हमें रिज़्क़े हराम से बचाए। अल्लाह पाक हमें हक़ सच का साथ देने वाला बना दे। शाख़ तमन्ना हरी है जली तो नहीं, इश्क की आग बड़ी है बुझी तो नहीं। खुदा हाफिज़।